ڈاکٹر امجد صاحب، یہ جو کھیلداس کوہستانی صاحب نے بات کی کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آمادہ نہیں کر سکے، اور دوسری بات یہ کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر عمران خان صاحب اپولوجائز کر دیں، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی گالم گلوچ کی سیاست کی، میرے خیال میں 1990s میں اگر آپ دیکھیں، 1980s کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ کی پارٹی جو بنی ہے وہ ضیاء الحق کی بدولت بنی ہے. اور جتنا سیاسی اختیار ان کو دیا گیا تھا وہ انہی کی بدولت دیا گیا. پھر جو کیس ہے آئی جے آئی کا، آئی جے آئی کو استعمال کر کے 1989 نہیں، وی ہیو ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ تاکہ ہم صحیح سمت لیں، صحیح ڈائریکشن میں جائیں. مولانا فضل الرحمان اور بے نظیر کو جتنی بے نظیر صاحبہ کو جتنی گالیاں پڑی تھی اس وقت سپریم کورٹ پہ، جتنا سپریم کورٹ پہ جس نے حملہ کیا تھا. اب بات یہ، مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے ہمارے کانفرنس پہ، لیکن ہم نے 26th امینڈمنٹ کو شامل کر کے، اور انہوں نے کہا کہ پرنسپلی ہم نے ووٹ کیا تھا 26th امینڈمنٹ کو، تو اسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ نہیں آئے. اب ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ 8 فروری سے پہلے ان کو اعتماد میں بھی لے اور ان کو احتجاج کے لیے ہم اپنے ساتھ بھی ملائیں، اور انشاءاللہ ملیں گے. بڑی اہم بات ہے جی. اور جو معافی مانگنی ہے خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے ہمارا کلیئر موقف ہے کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیجز یہ ساری چیزیں نکال کے پہلے اسرٹن کرے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا. اس طرح کبھی ہو سکتا ہے کہ جی ایچ کیو پہ کوئی بندہ حملہ کرے، ہم کینٹ کے اندر گھس نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم 4-5 مرتبہ وہاں پہ چیک پوسٹ پہ اپنی آئیڈینٹی کروائیں. جی اچھا، آئی صاحب کے اوپر میں افرا صاحب کھٹک صاحب کا بھی موقف جاننا چاہتی ہوں، مگر کوئکلی کھیلداس کوہستانی صاحب، چونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے کیا حتمی طور پہ فیصلہ کر دیا کہ آپ پاکستانی افواج جو ہیں وہ آپ غازہ بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے تفصیلی بات چیت کی ہے، اور کابینہ میں ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا جو میرے علم میں، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. جو گورنمنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب کا تفصیلی وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ موجود ہے اس کو. ٹھیک ہے. افرا صاحب کھٹک صاحب، چونکہ آپ بین الاقوامی سیاست کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کے پر آپ بات چیت بھی کرتے ہیں، اگر پاکستان اپنی فوج غازہ بھیجتی ہے، اور جو نکات ابھی صدر ٹرمپ نے دیے ہوئے ہیں اس کے تحت حماس کو بھی ڈی ویپنائز کرنے کی بات کی ہے، ڈسارم کرنے کی بات کی ہے، اس کے کیا اثرات ہمارے اوپر ہوں گے اور خطے کے اوپر ہوں گے؟ جی دیکھیے، غزہ میں بہت قیامت غزہ کے اوپر گزری ہے. جیسے اسرائیل نے وہاں پر جینوسائیڈ کیا ہے، جتنا لوگوں کو مارا ہے، جتنا تباہ کیا ہے غزہ کو، اور بالکل ایک فیشزم کا شکار ہیں غزہ کے لوگ، اپرتائڈ کا شکار ہیں، جینوسائیڈ کا شکار ہیں. تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر فوجیں بھیجنا بجائے خود درست بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی جگہ مائن لگے ہوں، یعنی مائن فیلڈ ہو، یعنی جو بارودی سرنگیں ہیں ایک جگہ میدان میں لگی ہوں، اور کوئی آدمی وہاں جا کے ڈانس کرنا شروع کر دے تو نیچرلی وہ تو ایک خطرے کا ایک کو دعوت دینے والی بات ہے. تو وہاں پہ دیکھیں آپ کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے؟ اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، کیونکہ اسرائیل تو غزہ کی اوور آل سیکیورٹی کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہے. انٹرنیشنل فورس کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غزہ کے بیشتر حصے پر ان کا قبضہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت برے اثرات ہوں گے. اور دیکھیں نا، امریکہ کو اگر ضرورت ہے تو اس کے جو عرب اتحادی ہیں ان میں سے لوگوں کو جانا چاہیے، ان کی زبان ہے، ان کے لیے آسان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوجیں جائیں گی تو اس سے سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان ایک ایسے مسئلے میں پھنس جائے گا کہ اس سے نکلنا پھر مشکل ہو جائے گا. اور ایران کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اگر ہم گئے تو؟ جی، ایران کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، ایران یا اس کے جو حامی ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ تو سارے اس کے سارے ہیں ہی، لیکن آپ مین سٹریم جو مسلمان ہیں، عرب ہیں، یا دوسرے انصاف پسند لوگ ہیں اور مذاہب کے بھی لوگ ہیں، وہ سب اسرائیلی اس کے خلاف ہیں جو جینوسائیڈ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں نا، جو جنرل ضیاء الحق نے وہاں پہ کیا تھا 70s میں، وہ اس طرح کی تاریخ دہرائیں گے تو اس سے ایک تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں کر سکے گا کہ کیوں ہوا، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ وہاں پر جانے سے آپ ایک طرح سے غلط سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تاریخ کی غلط سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر امجد صاحب، اس کے اندر آپ کی پارٹی کا کوئی واضح موقف نہیں آیا، اور آپ فارن افیئرز کمیٹی میں بھی ہیں قومی اسمبلی میں، تو کیا ہے ہمارا موقف؟ پہلے سے اس کے متعلق بڑا کلیئر ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کہا تھا، اسرائیل کے متعلق اللیجیٹمیٹ اسٹیٹ.
تو اگر اس کے متعلق ہمارے بانی پاکستان کے واضح موقف موجود ہے تو میرے خیال میں اس کو ہم اس طرح اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم فیصلہ اس کے متعلق کریں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ میں لا کے اس کو صحیح طریقے سے ڈیبیٹ کرے اور اس کے بعد اگر کلیکٹیو اس پہ ڈیسیجن لے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن سارا پاکستان یہ کہتا ہے اکراس پولیٹیکل پارٹیز کہ بالکل ہم نے فوج نہیں بھیجنی وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ چونکہ مذہبی امور کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, بالکل میرے پاس آدھا منٹ رہ گیا ہے, کیا آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے, چونکہ اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی سراپا احتجاج ہے, جماعت اسلامی بھی سراپا احتجاج ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح افراد صاحب نے کہا کہ ایک المیہ تھا انسانیت کے, جو غزہ میں ظلم ہو رہا تھا وہاں فلسطینیوں کے ساتھ جو خون بہہ رہا تھا, وہ ایک امن کے لیے کوششیں کی گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس کوشش کو آپ سراہ سکتے ہیں, اس میں پاکستان نے بھی اپنا کردار نہیں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں کوئی قومی فیصلے ہوتے ہیں, ضرور اتفاق رائے اس میں ضروری ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈار صاحب نے کہا ہے اس میں کافی انہوں نے واضح کیا ہوا ہے. اور ہم کبھی بھی ہم جو کیا واضح کیا سر, نہیں, جو غزہ کا تحفظ ہے, پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے کہ غزہ کا تحفظ ضروری ہے, اور وہ جو دو قومی نظریہ ہے, دو اسٹیٹ کا نظریہ ہے, وہ اپنی جگہ قائم ہے. ٹھیک ہے.